السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم ایک اور لیکچر کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ میرا نام محمد جواد افضل ہے اور آج ہم یہی سمجھیں کہ زندگی کا ایک نیا آغاز کر رہے ہیں۔ لیکچرز تو آن لائن آپ کو دے ہی رہے ہیں، لیکن آج جو ایک سرپرائز سمجھ لیں یا ابتدا ہے کہ جس طرح ہمارے ایک نئی کتابوں میں آنے والا ایک نیا سلوگن موجود ہے کہ ایک قوم ایک نصاب، ایک قوم ایک نصاب۔ یہ کہنے کو تو 4 لفظوں کا مجموعہ ہے، لیکن ایک قوم ہونا، ایک نصاب پڑھنا اور ایک ہی ڈائریکشن میں موو کرنا، یہ خوش قسمتی ہے۔ ہم اپنے دادا پردادا بلکہ جتنے سالوں سے پاکستان آزاد ہوا 1947 سے یہ بات سنتے آ رہے ہیں کہ ایک قوم ہونا کتنا ضروری ہے، اور اس کے لیے اب بسم اللہ ہو چکی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں متحد رکھے۔ اور یہ کام شروع کرنے سے پہلے ہم ابتدا کرتے ہیں رب جلیل کے بابرکت نام سے، جو دلوں کے حال بہتر جانتا ہے، جو میرا آپ کا ہم سب ساری کائنات کا خالق ہے۔ وہ ہمیں پالنے والا ہے، وہی ہمیں کھلانے والا ہے، وہی سلانے والا ہے، وہی اٹھانے والا ہے۔ اس کے حضور ایک دعا ہے چھوٹی سی کہ اللہ تعالی ہمیں ان لوگوں میں شامل کرے جن لوگوں پہ اللہ تعالیٰ نے اپنا کرم نازل کیا ہے، انہیں سوجھ بوجھ دی ہے، ان لوگوں میں نہ شامل کریں فرعون میں اور دوسرے اس طرح کے جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے حکموں کو نہ مانا، اور قیامت والے دن ہمارے داہنے ہاتھ میں اعمال نامہ دے کے ہمیں کامیاب کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج معاشرتی علوم، یعنی کہ معاشرتی سے مراد سوشل، علوم سے مراد اسٹڈیز۔ ہم پہلے سوشل اسٹڈیز سے واقف تھے، تو آج ہم ابتدا کر رہے ہیں ایک نصاب اور ایک قوم اور ایک نصاب کا پہلا مضمون معاشرتی علوم کلاس 5 کے لیے، اور لیکچر نمبر ہمارا ہے 1۔ اور آج سب سے پہلے جو ٹاپک ہے وہ بھی ہمارا بہت ہی یونیک اور بہت ہی خوبصورت ہے کہ اگر آپ اس کو فیل کریں گے تو اس سے سمجھ آ جائے گا کہ ایک قوم اور ایک نصاب کا کیا مطلب ہے۔ اس میں سب سے بڑی ذمہ داری آپ کی، میری، ہر شہری کی ہے جو اس ملک میں رہتا ہے۔ سب سے پہلے باب نمبر 1، شہریت۔ باب نمبر سے مراد چیپٹر، باب کہتے ہیں اردو میں۔ اب ہم جتنی بھی ٹرمینالوجی یوز کریں کوشش کریں گے کہ اپنی مادری زبان اردو میں استعمال کریں اور اردو کو ہی فروغ دیا جائے۔ دنیا میں جس طرح ساری قومیں زندہ ہی اس وقت رہتی ہیں جب وہ اپنی زبان پہ قائم رہتی ہیں۔ زبان پہ قائم رہنا اپنے قول پہ قائم رہنا نہیں ہے، زبان ایک شناخت ہے۔ ہم اپنی شناخت کو جو پیچھے ہوا اس کو چھوڑ دیں، لیکن اب ہم اپنے ایک قوم ایک نصاب کی وجہ سے ساتھ ساتھ اپنی اردو زبان کو اپنی قومی زبان کی طرف واپس ہم آئے ہیں۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ اس میں باب نمبر 1، شہریت اور انسانی حقوق، میں ساتھ ساتھ انگریزی میں تھوڑا ترجمہ کرتا جاؤں گا تاکہ اسٹوڈنٹس کو پتہ چلتا جائے کہ سٹیزن شپ اینڈ ہیومن رائٹس۔ سٹیزن شپ سے مراد ہے شہریت اور ہیومن رائٹ سے مراد ہے انسانی حقوق۔ اینڈ اور کا تو آپ کو پتہ ہی ہوگا۔ اس کا ابتدا کرتے ہیں، کچھ میں نے چھوٹی چھوٹی ہیڈنگ بنائی ہیں، کچھ کتاب میں ہیں کچھ کتاب میں نہیں ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ کتاب بھی جلد ہی آپ کو آپ کے اس میں دسترس میں ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ۔ سب سے پہلے شہریت کا مطلب کیا ہے؟ شہریت کا مطلب سمجھانے کے لیے میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ ہر شخص ایک اپنی شناخت رکھتا ہے۔ شناخت سے مراد کہ جس طرح ہم پاکستان میں رہتے ہیں، ہم پاکستان کے شہری ہیں، ہم یہیں پیدا ہوئے ہیں، ہم یہیں پہ بڑے ہوئے ہیں، ہمیں اس چیز کی آئیڈینٹیفیکیشن دی گئی ہے، ایک شناخت دی گئی ہے، اور ہمیں کہا گیا ہے بائی برتھ ہمارا ایک سرٹیفکیٹ بنتا ہے جس پہ شہریت لکھی ہوتی ہے۔ پاکستان میں پیدا ہوئے تو پاکستانی شہریت، کسی اور ملک میں پیدا ہوئے تو وہاں کی شہریت وہاں پہ لکھی جاتی ہے برتھ سرٹیفکیٹ کے اوپر۔ تو سب سے پہلے کیا ہے کہ مطلب کیا ہے شہریت کا، کہ کسی ایسے مقام پہ جہاں پہ آپ پیدا ہوئے ہیں تو ہم پاکستان کے اندر پاکستانی کہلائے۔ اس مطلب سے اس کی تعریف بھی یہ ہے کہ اسی کو تھوڑا سا مزید براڈ کر دیں کہ ہم لوگ ایک ایسے معاشرے میں
شہریت حاصل ہے ہمیں جہاں پہ ہر مذہب کے لوگ، ہر رنگ و نسل کے لوگ، ہر طرح سے آزاد لوگ، آپ کی ایک جگہ سے دوسری جگہ آمد و رفت میں آزادی، آپ کے مذہب میں آزادی، آپ کی بول چال میں آزادی، آپ کے پیشہ اڈاپٹ کرنے میں آزادی، یہ سارے ڈیٹیل ہم انشاءاللہ تعالیٰ آگے پڑھیں گے حقوق اور ذمہ داریوں میں۔ تو تعریف اس کی یہی بنتی ہے کہ ایسی جگہ پہ کسی بھی شخص کا ہونا جہاں پہ اس کی شناخت، اس کی آئیڈینٹیفیکیشن ہو جائے۔ تو آئیڈینٹیفیکیشن کے بعد مطلب تعریف، یہ کیوں ضروری ہے؟ آپ 1 یا 2 دن بغیر نام کے گھوم کے بات بتائیں۔ میرا نام محمد جواد افضل ہے، مجھے کوئی کہے گا ہیلو، ہائے، ادھر آؤ، میرا نام کوئی نہ پکارے تو میری شناخت نہ ہوئی نا کوئی۔ تو یہی بات سمجھانے کی میں کوشش کر رہا ہوں کہ آپ کی ضروری کیوں ہے، کیونکہ آپ کی انڈیویجول، آپ کی انفرادی شخصیت کو ایک نام دے دیا جائے۔ کوئی شخص بغیر نام کے نہیں رہ سکتا۔ ایون اس کو آپ کیا کہتے ہیں؟ مارکر۔ اس کے اندر ہی سب ڈویژن میں ڈھکن، باقی اس کے ایکوپمنٹس، تو یہ کیا ہیں کہ اس کے نام ہیں۔ تو یہ نام اس لیے ضروری ہے تاکہ ایک چیز پہچان میں آ جائے۔ حقوق کیا ہیں، ذمہ داریاں کیا ہیں، کس کس کی ہیں؟ کیا صرف شہری ہونے کے لیے ہماری ذمہ داریاں ہیں، ہمارے ہی حق ہیں، ہم نے ہی رسپانسبلٹیز دینی ہے؟ حکومت کا کردار کیا ہے، حکومت کی ذمہ داریاں کیا ہیں؟ ایک طرف حکومت ہے، ایک طرف شہری ہیں، اس کے علاوہ تھرڈ کوئی بھی نہیں ہے۔ جس طرح گھر میں والدین ہیں اور بچے ہیں، درمیان میں کوئی اور چیز موجود نہیں ہے۔ تو آپ کو مطلب سمجھ آ گیا تعریف کیوں ضروری ہے، حقوق کیا ہیں، کہ ہمیں کیا چیز حاصل ہونی چاہیے۔ ہمیں کیا چیز چاہیے؟ ہمیں وہ چیز چاہیے جس کی وجہ سے ہم آزادانہ طور پہ اپنی تمام ایکٹیویٹیز، ہم تمام اپنے اعمال، ہم تمام اپنے کام، ہم تمام اپنی ضروریات کو پورا کر سکیں۔ ہم کہتے ہیں نا کہ ہماری ضرورت، کہ میری یہ ضرورت ہے، یعنی کہ میرا یہ حق ہے، میرا یہ حق ہے کہ مجھے یہ چیز ملی جائے، دے دی جائے، میں آزادانہ طور پہ رہ سکوں، مجھے سانس لینے کی آزادی ہو۔ منہ پہ کوئی چیز آپ اگر لگا لیں، ماسک وغیرہ یا کوئی اور چیز، یا کسی سے ڈھک لیں، تو سانس آنا اور اندر جانا، اس کا ریسپریشن کا جو عمل ہے وہ خراب ہو جائے گا۔ اس کا مطلب ہے کہ آزادی نہیں، یعنی کہ آپ کا حق آپ سے چھین لیا گیا ہے سانس لینے کا۔ تو حقوق سے مراد یہ ہے کہ آپ کو ہر قسم کی آزادی ہو، آپ کو رہنے کی آزادی ہو، آپ کس شہر میں رہنا چاہتے ہیں، کس صوبے میں رہنا چاہتے ہیں، کون سے گھر میں رہنا چاہتے ہیں، کون سے میں نہیں، اپنے وسائل کے حساب سے آپ اس کا تعین کر سکتے ہیں۔ ذمہ داریاں کیا ہیں، کہ ہم نے کچھ پرفارم بھی کرنا ہے۔ ایک شخص دوسرے شخص کے ساتھ اپنے حقوق بھی رکھتا ہے، اور ساتھ ساتھ ایک شخص یہ موجود ہے، ایک شخص یہ موجود ہے، تو اس کے بھی حقوق ہیں، جو یہ رائٹس ہیں اس کے، اور اس کے بھی رائٹس ہیں۔ جب یہ پرفارم کرے گا تو یہ اس کے حقوق ہیں اور اس کی ذمہ داریاں ہیں، ہی از پرفارمنگ۔ اور اس کے بعد جب یہ اس کے رسپونڈ میں یا ویسے ہی کہ کوئی چیز اس کے ساتھ بیہیو کرے گا، یا اس کے ساتھ کمیونیکیٹ کرے گا، اس سے رابطہ کرے گا، اس سے بات چیت کرے گا، تو یہ اپنی ذمہ داریاں پوری کرے گا اور یہ اس کا حق ہو جائے گا۔ جس طرح ہم روڈ پہ جا رہے ہیں، 2 گاڑیاں ہیں، ایک دوسرے کو نہیں جانتے، لیکن جب ہم قریب پہنچیں گے، جب ہم ایک دوسرے کے آئیں گے، تو ہمارا یہ حق ہے کہ جس کا راستہ جو بنتا ہے وہ اس کو دے۔ وہ جو دینے والا ہے وہ ذمہ داری پرفارم کر رہا ہے، اور جس کا رائٹ ہے، حق ہے کہ مجھے یہ راستہ ملنا چاہیے، وہ اس کا حق ہے۔ اس لیے کہیں انجانے لوگ بھی قریب آ جائیں تھوڑی دیر کے لیے، جس طرح میں اور آپ موجود ہیں یہاں پہ، تو میرا یہ حق، آپ کا یہ حق ہے کہ آپ کو لیکچر ڈلیور کر کے سمجھایا جائے، اور یہ میری ذمہ داری ہے۔ اور اب میرا حق کیا بنے گا کہ آپ اس کو اچھی طرح سے سمجھیں گے اور اس کو سیکھیں گے، اس کو یاد کریں گے، اپنے الفاظوں میں بھی لکھ سکتے ہیں، اور ہم انشاءاللہ تعالیٰ کتاب بھی آپ کو مہیا کریں گے، نوٹس بھی انشاءاللہ تعالیٰ یونیک طرف سے آپ کو بنا دیے جائیں گے۔ تو یہ ساری چیزیں حقوق
اور ذمہ داریاں میں نے دونوں ایکسپلین کر دیں. اگر کوئی سوال ہوتا ہے تو نیچے باکس میں آپ اس پہ کمنٹس میں دے سکتے ہیں, سوال پوچھ سکتے ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ میرے تک اگر ہوا تو میں انشاءاللہ تعالیٰ, یہ آپ کا حق ہے کہ آپ کے سوال کا جواب دیا جائے, اور یہ میری ذمہ داری ہے کہ میں آپ کا جواب دوں. کس کس کی ہیں میں ایکسپلین کر چکا ہوں. شہری ہیں, حکومت ہے, یعنی کہ سٹیزنز ہیں, اور گورنمنٹ ہے. گورنمنٹ کو ہم نے لاسٹ لیکچر میں بڑی ڈیٹیل میں ہم نے کر لیا تھا. اب میں آگے آ رہا ہوں شہری کے حقوق اور شہری کی ذمہ داریاں. یہ دو چیزوں میں ہم نے ڈیوائڈ کر دیا ہے, اور یہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو بڑی ڈیٹیل میں نے کر دیا. ویسے یہ ساری چیزیں میں اوپر ایکسپلین کر چکا ہوں, لیکن اب پوائنٹ بائی پوائنٹ ہم لوگ کریں گے. اس کے مزید بھی پوائنٹس ہیں تو انشاءاللہ تعالیٰ ہم اس کو کتاب میں پڑھیں گے. سب سے پہلے آزادی اور زندہ رہنے کا حق. بھئی زندہ رہنے کا حق کون چھین سکتا ہے ہم سے؟ بھئی ہوتا ہے. جب حکومت کی طرف سے یا کسی گھر کے اندر, چار دیواری کے اندر جب آپ رہتے ہیں, اب اس کمرے کے اندر ہم باؤنڈ ہیں, اب باہر جتنی مرضی اندھیرا چل رہا ہے, اس نے ہمیں پروٹیکٹ کیا ہوا ہے, ہمیں اس نقصان سے بچایا ہوا ہے, اس تیز دھوپ سے بچایا ہوا ہے. تو کیا ہے کہ زندہ رہنے کا حق اس کمرے نے ہمیں دیا ہوا ہے. سمجھنے میں آسانی ہوئی آپ کو؟ اب اسی طرح سے آپ ہر شہری کا ایک حق ہے, اس کا ایک حق ہے, اور کہ مجھے آزادی اور زندہ رہنے کا حق دیا جائے. نمبر 2, آزادی اظہار کا. فریڈم ٹو اسپیچ اینی تھنگ, یا اسپیچ فریڈم کہہ سکتے ہیں اس کو, جو دنیا میں آج کل بہت زیادہ ہے. اس کا پازیٹیو نیگیٹو دونوں امپیکٹ ہے کہ آپ اپنی آزادی کے ساتھ کچھ بھی کہہ سکتے ہیں, لیکن اگلے کا احترام کرتے ہوئے, دیکھتے ہوئے کہ مجھے کیا چیز کہنی ہے, کیا چیز مجھے نہیں کہنی, کس چیز سے مجھے روکا گیا ہے, کس چیز سے مجھے اجازت دی گئی ہے, کس چیز کی. تو یہ آپ کا آزادی اظہار کا حق ہے ضرور, لیکن اچھے برے کا کرنا وہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ مجھے کیا بولنا ہے, کیا نہیں بولنا. میں یہاں پہ معاشرتی علوم پڑھانے کے لیے آیا ہوں, اور میں انگریزی کا لیکچر سٹارٹ کر دوں, میں سائنس کا لیکچر سٹارٹ کر دوں, میں میتھس کا لیکچر حساب کا سٹارٹ کر دوں, تو کیا ہے میرا آزادی اظہار کا حق ہے مجھے, لیکن مجھے جو رسپانسبلٹی دی گئی ہے مجھے وہ کام پورا کرنا ہے. انڈرسٹینڈ؟ تعلیم کا حق. آپ اپنے والدین تو کہتے ہیں کہ اچھی سے اچھی تعلیم حاصل کریں گے, ڈاکٹر بنے, انجینئر بنے, لیکن ایک شہری کو اس کا حق ہے کہ وہ اپنے مزاج کے مطابق, اپنی نیڈ کے مطابق ایسا ہی علم حاصل کرے, اس کو اس کی آزادی ہو. نیکسٹ, بہت بنیادی بات بتانے لگا ہوں, غور سے دیکھیے گا. مذہب, آپ کا ریلیجن, عقیدہ کے مطابق زندگی گزارنے کا حق. میرا عقیدہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, میں اس پہ قائم ہوں, مرتے دم تک قائم رہوں گا, اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ ہمیں اس میں کامیابی عطا فرمائے. یہ میرا حق ہے. کوئی نہیں مانتا وہ اس کا ہے, وہ اس کی رسپانسبلٹی ہے, اس کو چاہیے کہ علم حاصل کرے اور حقیقت تک پہنچے. تو قدرتی طور پہ یا ایک سوسائٹی میں رہتے ہوئے, ایک سٹیزن شپ کے اندر ہمیں یہ آزادی کا حق حاصل ہے کہ ہمیں مذہب اور عقیدے کے مطابق زندگی گزارنا چاہیے. اس کے بعد اس سے بہت واقف ہیں آپ, ووٹ دینے کا حق. ووٹ لینے کا بھی حق ہے اور ووٹ دینے کا بھی حق ہے. ووٹ دینے کا حق ہے جس کو مرضی آپ دیں. اس کے بعد عزت اور پرامن اجتماع, گیدرنگ اور آزادانہ حرکت کا, موومنٹ کا. کسی کو ڈسٹرب کیے بغیر آپ موومنٹ کر سکتے ہیں, اور عزت اور پرامن کہ کسی کو نقصان پہنچائے بغیر, کسی کو ہرٹ کیے بغیر. اور لاسٹ اس میں ہے تنظیم سازی, یعنی کہ کوئی جماعت بنا سکتے ہیں آپ. مختلف ناموں سے جماعت بنی ہوئی ہے, آپ اپنی ہی ایک تنظیم بنا سکتے ہیں, آرگنائزیشن بنا سکتے ہیں, اسٹیبلش کر سکتے ہیں, اور کوئی پیشہ پروفیشن جوائن کر سکتے ہیں آپ. یہ بھی آپ کا حق ہے. اب آ جائیں ہم لوگ ذمہ داریوں کی طرف. ذمہ داریوں میں جسے ہم کہتے ہیں رسپانسبلٹیز, حقوق کو کیا کہتے ہیں؟ رائٹس. اب رسپانسبلٹیز, نمبر 1
ملک کا وفادار ہونا اور اس کا شہری ہونے پر فخر محسوس کرنا. ٹو بی پراؤڈ ٹو بی اے پاکستانی, ٹو بی اے مسلم. آئی ایم فیلنگ ویری پراؤڈ. یہ کیا ہے؟ میری ذمہ داری ہے کہ میں اپنے ملک کے ساتھ وفادار ہوں, اس کی چیزوں کی حفاظت کروں. میں سڑک پہ جا رہا ہوں تو بلا وجہ میں جو ریپر ہے کوئی کھا پی کے میں نیچے نہ پھینکوں اس کے جو اس کا کیا کہتے ہیں اس کو ریپر کو, کہ اس کا جو کور ہوتا ہے اس کو ہم باہر نہ پھینکیں. سڑک کا دھیان رکھیں, جیسے گھر میں کیا رکھتے ہیں, قوانین کا احترام کریں, سگنل لائٹس کا احترام کریں. ہم نے لیفٹ ہینڈ ڈرائیونگ ہے تو رائٹ ہینڈ پہ نہ چلیں. بلا وجہ ہم کسی کو تنگ کیوں کریں؟ یہ ہماری ذمہ داریاں ہیں. قانون کسی جگہ پہ بھی کسی بھی ادارے میں ہوں, آپ کو اس قانون کو پورا کرنا ہے. دوسروں سے اچھا سلوک کریں, حسن سلوک, اچھے طریقے سے گفتگو کریں, اچھے طریقے سے بات چیت کریں. کیوں نہیں سمجھیں گے؟ انشاءاللہ تعالی ہم اس پہ عمل کریں گے. یہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے اچھا سلوک کرنا. دوسروں کے حقوق, عقائد کی بات ہم نے یہاں بھی کی تھی, مذہب کی عقائد کی. دوسروں کے حقوق, عقائد اور رائے کا احترام کریں. ایک چھوٹا بچہ ہے نا, وہ بھی ایکسپیکٹ کرتا ہے, اس بات کی امید رکھتا ہے کہ میری بات کو سنا جائے گا اور میری بات کو صحیح طریقے سے اس کو سمجھا جائے گا اور اس کے رسپانس میں کریں گے. اگر اس میں خاموش سے کہتے بیٹھ جاؤ آرام سے, یہ ٹھیک طریقہ نہیں. اس کی بات کو سنیں, اس کی بات کا جواب دیں, اس کو سمجھائیں. یہ آج کے دور کی ڈیمانڈ نہیں ہے, یہ بہت پرانی شروع سے ہی انسانیت کا معاملات ہے. اور اسی طرح ہمارا دین بھی بہت پھیلا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن اخلاق سے, اچھا سلوک سے, اور دوسروں کے حقوق کا احترام, عقائد کا احترام, مذہب کا احترام کرتے ہوئے. اس کے بعد ٹیکس, یعنی کہ اس کو اردو میں کہتے ہیں محصولات. ٹیکس, محصولات کی ادائیگی, کہ وقت پہ ہم اپنا ٹیکس ادا کریں جو بھی ہم پہ لاگو ہے. ٹھیک ہے, میں اس کی ڈیٹیل میں نہیں جا رہا کہ کتنی قسم کے ٹیکس ہوتے ہیں. ماحول کی آلودگی کا خیال رکھیں, ماحول کو آلودہ نہ کریں کسی بھی طریقے سے. غیر ضروری طور پر ہم باہر کوئی ایسی ڈسٹ وغیرہ نہ پھینکیں, کوڑے دان کے اندر جا کے گھر کا جو کوڑا ہے وہ پھینکیں, یا جو بھی اس کے ذرائع موجود ہیں ان کو بروئے کار لاتے ہوئے ہم ماحول کی آلودگی کا خیال رکھ سکتے ہیں. گاڑیوں کا دھوئیں کا دھیان رکھیں, گاڑی کو وقت پہ ٹھیک کراتے رہیں, تو یہ ماحول کی آلودگی بھی ہم کر سکتے ہیں. اور ماحول کی آلودگی صرف گندگی کی وجہ سے نہیں ہوتی, شور سے بھی ہوتی ہے. ہارن کم بجائیں, اونچی آواز میں گفتگو نہ کریں, دھیما مزاج رکھیں. یہ ساری چیزیں ماحول کو آلودہ کرتی ہیں. اس کمرے میں چیخو پکار شروع کر دوں تو بہت زیادہ مشکل ہو جائے گا نا سننا. آپ 1 منٹ برداشت کریں گے, 2 منٹ برداشت کریں گے, سر جانے دیں, تھوڑا کنٹرول کر لیں. تو نہ میں آپ کو تنگ کروں نہ آپ مجھے تنگ کریں. تو ماحول کی آلودگی کا خیال رکھیں. وسائل کا درست استعمال, احتیاط کریں اس کے اندر, یعنی کہ پانی, بجلی وغیرہ, گیس, اس کو. یعنی کہ ہمارا جو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وسائل کا درست استعمال, کہ ہمارے پاس کوئی بھی چیز ہے تو اس کا ہمیں جواب دینا پڑے گا. ہم کہتے ہیں حکومت کو نہیں, کہ اللہ تعالیٰ کو تو جواب دینا ہے نا. آپ نے, آپ کے سامنے ایک گلاس پانی ہے تو اس گلاس پانی کا بھی خیال رکھیں کہ ضائع نہ کریں اس کو. تو ان چیزوں کر لیں. اس کے بعد لاسٹ میں بس ہم بات کر رہے ہیں, اپنی لیکچر ختم کرتے ہیں, کہ وقت کے ساتھ حقوق اور ذمہ داریوں کا بدل جانا. یہ پورا ایک صفحے کا آپ کے پاس کتاب میں موجود ہے جس میں کہ وقت کے ساتھ ساتھ ہم کرتے ہیں. اور اسی کو میرے خیال میں یہ تو آپ کا سارا میں نے بتا دیا آپ کو. اس کو تھوڑا ہم ریڈنگ بھی کر لیں گے اور اس کی وجہ سے ہمیں یہ سارا سمجھ بھی آ جائے گا کہ وقت کے حساب سے. پہلے ٹیکنالوجی نہیں تھی, ہماری وقت بھی محدود تھا. اب تو ہم شارٹیسٹ وے سے سفر بھی کر رہے ہیں, شارٹیسٹ وے سے کمیونیکیٹ بھی کر رہے ہیں, موبائلز کے ساتھ ہم لوگ ایک دوسرے سے رابطہ بھی کر رہے ہیں. تو کافی ایسے معاملات ہو گئے ہیں کہ جس کی وجہ سے ہماری زندگی بدل گئی ہے. ہمارے والدین کی زندگی میں کچھ اور ڈیمانڈس تھیں, کچھ اور ان کی طلب تھی, کچھ اور طرح سے زندگی گزار رہے تھے. آج کے دور کی ضروریات کچھ اور ہیں, آنے والے دور کی ضروریات ہم کچھ اور ہیں. تو انشاءاللہ تعالیٰ اب ہم کتاب کی طرف جاتے ہیں تاکہ ہم اس کو وقت کے ساتھ حقوق اور ذمہ داریوں کا جو بدلنا ہے یہ کیسے ہے, اس کو تھوڑا سا ہم ریڈنگ بھی کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے بیٹا, اب ہم یہ دیکھتے ہیں جس طرح ہم نے لیکچر میں دیکھا تھا کہ وقت کے ساتھ
حقوق اور ذمہ داریوں کا بدلنا، یعنی کہ چینج ان رائٹس اینڈ رسپانسبلٹیز ود دا پیسج آف ٹائم. ہم ریڈنگ کرتے ہیں اس کی. وقت گزرنے کے ساتھ زندگی گزارنے کے طریقے بدلتے رہتے ہیں، اس لیے شہریوں کے حقوق و ذمہ داریاں بھی تبدیلی آتی ہے. پاکستان کے قیام کے وقت مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد ہجرت کر کے پاکستان آئی. ملک مشکل صورتحال سے دوچار تھا. پہلے ہی سال مہاجرین کی آباد کاری کے مسئلے کا سامنا کرنا پڑا. اس وقت خوراک، پانی، بجلی، صنعتوں، رہائش گاہوں، ہسپتالوں، سڑکوں اور بینکوں کی شدید کمی تھی. ترقی کا ایک مضبوط بنیادی ڈھانچہ تشکیل دینے میں کچھ وقت لگا. اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے جلد ہی پاکستان ترقی کی راہ پر گامزن ہو گیا. وقت کے ساتھ ساتھ تعلیم، صحت، بینکاری اور ذرائع نقل و حمل، یعنی کہ جو ہمارے ٹرانسپورٹیشن ہے، نقل و حمل میں نمایاں ترقی ہوئی اور لوگوں کو ان کے بنیادی حقوق حاصل ہوئے. آج پاکستان میں بینکاری کا ایک مضبوط نظام قائم ہے. اسی طرح پورے ملک میں سڑکوں کا جال بچھا ہوا ہے. توانائی اور رہائشی شعبے نے بھی تیزی سے ترقی کی ہے. تعلیمی اور طبی شعبوں میں بھی ہم آگے بڑھ رہے ہیں. پاکستان کے شہریوں کو جہاں بنیادی حقوق حاصل ہیں، وہیں شہری کی حیثیت سے ان کی کچھ ذمہ داریاں بھی عائد ہوتی ہیں. کیا ہمیں پاکستان کے فوراً بعد ملک کو مشکل حالات سے نکالنے اور ترقی کے لیے مضبوط بنیاد فراہم کرنے کی ذمہ داری پاکستان کے شہریوں کی تھی. آج ہمارا یہ فرض ہے کہ ہم اپنے ملک کے تمام اداروں کو مستحکم کریں، اپنی تعلیم و تربیت کا استعمال کرتے ہوئے اچھے اور مفید شہری ہونے کا ثبوت دیں تاکہ ملک خوشحال ہو اور مزید ترقی کرے. ہم 21ویں صدی میں داخل ہو چکے ہیں. ٹیکنالوجی کی ترقی دنیا کو گلوبل ولیج بنا دیا گیا ہے. لوگ آسانی سے سفری سہولیات، ماس میڈیا اور ٹیلی مواصلات کے ذریعے ہم ایک دوسرے سے رابطے میں ہیں اور ایک ہی معاشرہ بن چکے ہیں. آج کا دور ڈیجیٹل دور ہے اور ہم ڈیجیٹل شہری ہیں.